بہت برا بنا دیتی ہے. ملا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا تھا, کہتا بیٹے بروں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. تو کہتا تھا ابا جی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, جتنے مرضی برے ہوں میرا کچھ بگاڑ سکتے, میں خود بڑا سیانا ہوں, بڑا سمارٹ ہوں, کسی کی ضرورت ہے میرے اوپر اثر کرے, میرا ہی اثر ہوگا جس پہ ہوگا. فرمایا بیٹا بروں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. بروں کی المرء علی دین خلیلہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انسان اپنے مذہب دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. فرمایا میرا کچھ نہیں کر سکتے. اس نے کہا اچھا, بیٹے کو کہا بیٹا جا 7 کلو سیب لے آ بازار سے, اچھے والے لائیو, اچھے والے سیب لے آئے 7 کلو, ٹوکری میں رکھ دیا. کہا اس طرح کر منڈی جا اور 1 کلو گندے سیب بھی لے آ, گلے سڑے لائیو. وہ گندے سیب بھی لایا. اس نے وہ سارے سیب 7 کلو اچھے سیبوں کے اندر رکھ دیے. رات کو سویرے کھولا ان کو, کہا بیٹا اٹھا کے لاؤ. اٹھا کے لایا تو جو اچھے تھے وہ بھی گل گئے تھے. اس نے کہا بیٹا یہ کیسے گل گئے؟ کہنے لگا ابا جی گلے جو ساتھ رکھے تھے. فرمانے لگے یہی تو تجھے سمجھانا چاہتا ہوں, یہی تو تجھے. اللہ کے بندے وہ 7 کلو تھے, یہ 1 کلو تھے. لیکن برائی پھیلتی جلدی ہے. برائی شر جو ہوتا ہے نا, نفس اس کو قبول جلدی کرتا ہے. گناہ کی ترویج جلدی ہوتی ہے. نیکی حجبت النار بالشہوات و حجبت الجنت بالمکارہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت کو تکلیفوں سے ڈھانپا ہے. جنت میں جانے والے کام مشکل ہے, نفس قبول نہیں کرتا. اور حجبت النار بالشہوات, جو دوزخ میں جانے والے کام ہیں وہ بڑے لذت والے ہیں. وہ نفس کی خواہش ہے, انسان کی طبیعت جلدی کا ان کو مانتی ہے, قبول کرتی ہے. تو فرمایا یہ 7 کلو سیب اگر 1 کلو کی وجہ سے خراب ہو گئے تو بیٹا تو بھی برے دوستوں کی وجہ سے خراب ہو جائے گا. صحبت تالے جو ہے وہ نقصان کرتی ہے. وہ آپ کے ذہن کا, بہت سارے لوگ بد مذہب ہو گئے, ان کا باپ بھی بالکل اہل سنت سے تعلق رکھتا, اچھے عقائد, اچھے نظریات, خوبصورت, لیکن وہ بگڑ گئے. جب ٹٹولا گیا, پھولا گیا, پیچھے سے تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کسی برے سے دوستی تھی تو اس نے برا کر دیا. تو جب آپ کے عقائد اور نظریات پر اتنا بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری صحبت کس کس کے ساتھ ہے. اب سنیے بات, امام غزالی نے فرمایا 4 بندوں سے دوستی لگاؤ. کتنے لوگوں سے؟ جنہوں نیندر آئی ہو بھی دسو, اللہ خیر فرمائے. یہ پونے گھنٹے دی تقریر یا 50 منٹ دی, وہ بھی سو جاندے ہو. اللہ خیر فرمائے. تے ہن تے رات ہی بڑی لمبی, ہن تے جڑا دوپہرے سوندا انہوں آواز مارن تے دل کردا ہے, بھائی کو ٹائم میں سون دا, تے رات مکدی نہیں. اللہ خیر فرمائے. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ فرمایا 4 چیزیں. پہلی بات آپ نے فرمایا دوستی اس سے لگاؤ جو متقی پرہیزگار ہو. اور متقی اس کو کہتے ہیں جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو, عمل بھی ٹھیک ہو. دوستی اس سے لگاؤ جو متقی, جو گناہگار ہو اس سے دوستانہ لو. سادی گل کرنا, جڑا مسیتے نال کھڑے ہو نہ جرانہ لانا, جڑا سینمے نال کھڑے ہو نہیں لانا. بات سمجھ آ گئی جی؟ کھول کے بات ہو. دوستی اس سے لگاؤ جو متقی پرہیزگار. ہونا یہ چاہیے کہ تو دوست کی وجہ سے نماز پڑھے, یہ نہ کہے دوست کی شادی میں گیا تھا تو 2 رہ گئی ہیں. دوستانہ متقی پرہیزگار سے. اور دوسرا امام غزالی فرماتے ہیں وہ عقل مند ہو سامنے والا, بیوقوف نہ ہو. عقل مند ہو, بیوقوف نہ ہو. اور تیسرا امام غزالی فرماتے ہیں لالچی نہ ہو, تجھ سے لالچ نہ کرے. اگر اس کا تجھ سے لالچ ہے تو پھر تیری اس سے دوستی بہتر. اگر وہ تو لالچ پورا کرے گا اس کا تو وہ تیرا دوست ہے, لالچ پورا نہیں کرے گا تو تیرا دشمن ہو جائے گا. تو کبھی بھی لالچی سے دوستی, 8 دنوں پتہ لگ جاتا ہے بندہ لالچی ہے کہ نہیں. بات ٹھیک کر رہا ہوں جی؟ پھر دھوکا کیوں دئی ہے؟ تانوں بھی پتا ہے بھی کسی کام دا نہیں, تو انہوں بھی پتا ہے. میرے صاحب قبلہ ایک بات فرمایا کرتے, آپ فرمایا کرتے کہ دوست کا اصل مقام وہ نہیں ہوتا جو سامنے بیان ہوتا ہے. دوست کا اصل مقام وہ ہوتا ہے جو اس کی غیر موجودگی میں بیان ہوتا ہے. واہ جی واہ جناب, تسی ملے ہی نہیں, ہفتہ ہو گیا پورا. کمال کرتی میری اکھاں ترس کتھے سو, کول بھی بٹھایا, چاہ بھی پیائی, تو جدو اٹھ کے گیا ادو آخیا سیری کھا لینا جدو آندا ہے. تو پھر اصل مقام کون سا ہے؟ بولے اصل مقام وہ ہے جو اس کے بات پیچھے اس کے بیان کیا. وہ منہ پہ تو خوشامد ہے, وہ تو جھوٹ ہے. اسی طرح جب ہم جائیں گے وہ بھی ہمارے نعرے لگائے گا لیکن جھوٹے, سچے نہیں.
تو امام غزالی فرماتے ہیں لالچی نہ ہو. اور چوتھی بات بھی بیان کر دوں کہ رہنے دوں؟ جی مینوں ڈر آਉਂدا ہے میں نہ گل اور پاسے نہ ٹر جائے. کر دیا جی. امام غزالی فرماتے ہیں کنجوس سے بھی جرانہ نہیں لگانا چاہیے. کنجوس سے بھی جرانہ. جی انہوں نے کہا جی حضرت صاحب کی دیندے نے؟ فرمایا دعا دیندے نے, چاہ نہیں دیندے, دعا ہی دیندے نے. امام غزالی فرماتے ہیں جیڑا دسترخوان دا سخی نہیں ہو دل دا سخی کیویں ہو سکتا ہے؟ جو چائے نہیں پوچھتا جانے والے کو, پانی نہیں پوچھتا, کھانے نہیں کھلاتا, جو ہاتھ کا سخی نہیں وہ دل کا کیسے ہوگا؟ حالانکہ سخاوت اصل دل کی ہے. تو فرمایا کنجوس سے بھی جرانہ, نہ لالچی سے لگانا ہے نہ ہی کنجوس سے جرانہ لگانا ہے. ان سے اچھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھ لیا حضرت جی جرانہ لگانا کس طرح ہے؟ فرمایا جرانہ لگانا بندے سے ہے پر لگانا اللہ کی رضا کے لیے. صحبت میں انسان کی بیٹھنا ہے لیکن کس کی رضا کے لیے؟ اور جب آپ کسی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتے ہیں تو آپ کو سامنے والے سے ڈنگ کھانے میں بھی مزہ آتا ہے. وہ ڈنگ مارتا ہے تو آپ کو اگر تو آپ کریں گے نا اس کے لیے. امام قشیری تو یہاں تک فرماتے ہیں رسالہ قشیریہ میں, آپ فرماتے ہیں کسی کے ساتھ نیکی کرو تو کوشش کرو وہ بے وفائی کر جائے. تمہاری خواہش کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کرے یہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرے جس طرح کا, اس لیے کہ جتنا بھی اجر تمہیں ملے گا پھر اللہ سے ملے گا. اس سے شکریہ کا بھی مطالبہ نہ کرو, جو بھی اجر لو اللہ سے ہی لو. اور اگر تم نے شکریہ کا مطالبہ کیا تو پھر تم نے احسان نہیں کیا, پھر تو تم نے سودا کیا, سودے بازی کی ہے کہ میں تیرے ساتھ نیکی کروں گا تو مجھے سلوٹ کرنا. یہ تو سودا ہے, یہ نیکی توڑی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ڈنگ کھانے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جھیل کنارے بیٹھے تھے تو وضو فرما رہے تھے. ایک بچھو جا رہا تھا جھیل کے ساتھ ساتھ تو وہ گر گیا پانی میں. امام احمد بن حنبل نے ہاتھ ڈالا, بچھو کو باہر نکالا تو اس نے ڈانگ مارا. آپ نے باہر رکھا, اس نے ڈانگ مارا, وہ پھر چلنے لگا تو پھر گر گیا. امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے پھر نکالا, اس نے پھر ڈانگ مارا, باہر رکھا. 7 دفعہ نکالا, 7 دفعہ وہ گرا, 7 دفعہ نکالا تو 7 دفعہ ہی ڈانگ لگا, ہاتھ پہ چھالے بن گئے. ایک بندہ دیکھ رہا تھا, کہنے لگا حضرت جی دفعہ کریں. آپ نکالتے ہیں وہ ڈانگ مارتا ہے. امام صاحب اس کو کہنے لگے عجیب آدمی ہے, ارے وہ اپنی بری عادت پہ ڈٹ گیا تو میں اپنی اچھی پہ نہ ڈٹوں؟ وہ بچھو اپنی بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے, وہ کہتا ہے میں نے نہیں چھوڑنی, ڈانگ مارنا ہی مارنا ہے, تو میں اچھی چھوڑ دوں؟ فرمایا وہ بری پہ ڈٹ گیا تو مجھے درس دے, کیا جناب ڈٹ جائیں, وہ برائی پہ ڈٹ گیا آپ اچھائی پہ ڈٹ جائیں. کہنے لگے مجھے اس کے ڈنگ کا مزہ آ رہا ہے, مجھے اس کے ڈنگ کا. وہ کہنے لگا جی کیسے؟ آپ فرمانے لگے میں نے بچھو کو بچایا, مجھے بتانا بچھو میرا کیا فائدہ کر سکتا ہے؟ اس کو میں نے بچایا ہے, پانی سے نکالا ہے, ڈوب جاتا تو مر جاتا, میرا کیا نفع کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں. فرمایا اس کی تو فطرت میں ڈنگ ہے تو یہ کیا نفع دے گا؟ میں نے اس سے جتنے بھی ڈنگ کھائے ہیں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کھائے ہیں, تو مجھے ڈنگ کھانے میں بھی لطف آیا ہے. ذائقہ اچھی صحبت میں جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آج ہمارا یہی گلہ ہے نا کہ سامنے سے ہمیں اس طرح کی خیر نہیں ملتی, تو میاں کوئی عرض نہیں. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میرا پیر کامل نہیں. فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی ملا ہی کچھ نہیں. فرمایا کچھ شرعی قباحت تو نہیں؟ کا نہیں. فرمانے لگے جہاں اللہ کی رضا کے لیے اسی کی نوکری کر, اللہ تجھے نوکری پہ اجر عطا فرما دے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی صحبت میں جائیں, وہاں سے خیر کٹھی کرنے کی کوشش کریں. اس چکر میں نہ پڑیں کہ ہمارا پروٹوکول ہو, استقبال ہو, ہم وہاں جائیں تو ہمارے نعرے لگیں, ہمیں جانچا جائے, ناپا جائے, تولا جائے. ایک شخص مجھے کہنے لگا جی میں جب بھی آیا ہوں آپ نے کبھی نہیں ایسے کہا کہ جناب ذرا آگے آ جائیں, میں اعزاز والا آدمی ہوں تو مجھے تھوڑا سا آپ آگے, ہر محفل میں پہنچتا ہوں. آپ نے کبھی نہیں سوچا, حالانکہ آپ دیکھ لیں جس مجلس میں جاتا ہوں مجھے لوگ عزت دیتے ہیں. میں نے کہا جناب آپ کس کام آتے ہیں محفل میں؟ پیار تھا نا ان سے, میں نے پیار سے کہا. میں نے کہا کس کام آتے ہیں؟ کہنے لگے دین سننے سیکھنے. تو میں کہا باہر بھی سنائی دیندہ ہے, تو جی شوق ہو ویگے بہن تو ٹائم نہ لایا کرو. کوئی عجیب معاملہ ہے نا. ایک بندہ پیچھوں آیا ہے, وہ آخیا ہاں بعض لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے آگے, مجھے بعضوں کا ضرورت ہوتی ہے, میں نے ڈیوٹی لگانی ہوتی ہے, کوئی کام بتانا ہوتا ہے, کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو میں ضرورت کے احباب کو بلاتا ہوں. ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے نالا ہوتے ہیں. تو میرے عزیز یاد رکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے زندگی کے اندر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں, برے لوگوں سے بچیں, اور جب اچھے لوگوں کے پاس جائیں تو پیالہ سیدھا کر کے جائیں.
اکڑ کے نہ جائیں. جو پہلے جس کی گردن اکڑی ہوئی ہے اس کو ملے گا کیا؟ آپ کا پیالہ ہی الٹا ہے تو الٹے پیالے میں کیا آئے گا؟ پیالہ سیدھا کریں, اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو فیض عطا فرمائے گا, ضرور اللہ تبارک و تعالی رحمت عطا فرمائے گا, اور رحمت ہوگی نیت پر, فیض ہوگا نہیں. اچھی صحبت اختیار کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ دوستانہ, اور اس کے اندر دنیاوی نفع نہیں, دنیاوی نفع نہیں, اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں کوہ طور پہ گیا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ تو کہا یا اللہ نمازیں پڑھی ہیں, روزہ رکھا ہے, عبادت کی ہے, تو نے ڈیوٹی لگائی تھی تو گلی گلے تیرے دین کی تبلیغ کی ہے. تو فرمایا نماز روزہ تو اس لیے کیا وہ میں نے فرض کیا تھا, اور تبلیغ تو آپ نے کرنی تھی, آپ کو نبی جو بنایا تھا, میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا تیرے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے کبھی پیار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے؟ رضا الہی کے لیے کسی سے پیار کیا ہو کہ وہ بندہ اللہ کا بندہ ہے, کبھی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے مولا ضرور کروں گا. آپ فرماتے زندگی بھر میں ڈھونڈتا رہا, جہاں سے مجھے محبت الہی معرفت الہی کی خوشبو آئی میں نے وہاں پیار کرنا شروع کر دیا. ہم نے پیار ہی کوئی نہیں رکھا اللہ والوں سے, محبت ہی کوئی نہیں رکھی. ہماری طبیعتوں کا ملان ہی سارا دنیا داروں کی طرف ہو گیا, سیاستدانوں کی طرف ہو گیا, ہمارے لیڈر بھی, ہمارے پسندیدہ لیڈر بھی, اور جناب ہماری جتنی بھی محبتیں ہیں ان سب کا رخ ان لوگوں کی طرف ہو گیا ہے. میرے دوست اپنی زندگی کے اندر ڈھیر سارا پیار کریں, ان لوگوں سے بھی کریں, دعا کریں ان کی اچھائی کے لیے, لیکن سب سے زیادہ پیار وہاں کریں جہاں سے آپ کو اللہ کی محبت کی خوشبو آتی ہے اور رسول اللہ کے ادب کی خوشبو آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم.